ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا کنٹروورسی آف اردو ہندی اردو ہندی تنازع. اردو ہندی تنازع کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر ہم 3 سے 4 امپورٹنٹ ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم اردو کے حوالے سے بات کریں گے, اس کے بعد ہم اس کے اندر 3 سے 4 ان پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے جو کہ اردو کو سیو کرنے کے لیے, بچانے کے لیے کیے گئے, اور ایٹ دی اینڈ اس کے رزلٹس کے اوپر یا افیکٹ کے اوپر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے اگر بات کی جائے اردو کی ہسٹری کے حوالے سے, تو اردو کی ہسٹری کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ ایک ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کھچڑی, کیونکہ اردو جو ہے وہ مسلمانوں کے زمانے میں پروان چڑھی, اور خاص کر کے اکبر بادشاہ کے زمانے میں اور شاہ جہان کے زمانے میں, جبکہ ہندوستان کی جو سلطنت ہے مسلمانوں کی وہ بہت زیادہ پھیل چکی تھی, تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ فوج بھرتی کرنی تھی اور زیادہ سے زیادہ آرمی رکھنی تھی. تو ایسے میں جب انہوں نے بہت زیادہ آرمی بڑھا لی, اپنی اکبر بادشاہ کی بات کی جائے یا شاہ جہان کی بات کی جائے, تو انہوں نے بہت زیادہ اپنی آرمی کو ایکسپینڈ کیا. تو اس ایکسپینشن کی وجہ سے جو ہے بہت ساری نسلوں کے, قبیلوں کے, قوموں کے جو لوگ ہیں وہ فوج کے اندر آ گئے. انہی کے اندر بات کی جائے اگر تو ٹرکش لوگ بھی شامل تھے, انہی کے اندر اگر بات کی جائے تو وہ ہندو بھی تھے, انہی کے اندر بات کی جائے سکھ تھے, عیسائی تھے, پارسی تھے, افغانی تھے, بہت زیادہ نسلوں کے لوگ فوج کے اندر شامل ہوئے. اور اس وجہ سے ہوا کیا کہ یہ سب لوگ مختلف زبانیں بولا کرتے تھے, تو ان کی مختلف زبانیں جو تھی وہ آہستہ آہستہ انہوں نے ایک نیا رنگ لیا, اور اس نئے رنگ کو انہوں نے اردو کا نام دیا. ایک نئی لینگویج بنی ان سب زبانوں کے ملنے کی وجہ سے, اسی لیے اردو کو کھچڑی زبان کہا گیا. اور کیونکہ یہ مسلمانوں کے دور میں پروان چڑھی تھی اور مسلمانوں یہ پورے ہندوستان میں بولی اور سمجھی جاتی تھی, اسی لیے اس کو مسلمانوں کے عہد سے ریلیٹ کیا گیا, یا پھر اس کو مسلمانوں کی شان و شوکت ہی سمجھا گیا. تو 1867 کے اندر جو ہے یہ اردو ہندی تنازع بنارس کے اندر پیدا ہوا, کیونکہ ہندو یہ سمجھتے تھے کہ اردو جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان ہے, کیونکہ مسلمانوں کے دور کے اندر چڑھی تو پروان چڑھی, تو جو بھی چیز مسلمانوں سے ایسوسیٹ ہوتی تھی ہندو اس کو ویسے ہی بہت ہی زیادہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو 1825 میں ہم یہ جانتے ہیں, اس سے پہلے کہ انگریز حکومت, انہوں نے اردو کو باقاعدہ سرکاری زبان کا درجہ دے دیا تھا. تو 1825 کے بعد سے ہی یہ جو ہے ایشو مختلف علاقوں میں پیدا ہو رہا تھا, آہستہ آہستہ سلولی کہ بھائی اردو کو کیوں کہا گیا, ہندی زبان کو کیوں نہیں سرکاری درجہ دیا گیا, حالانکہ پورے ہندوستان کے اندر بولی اور سمجھی ہی اردو جاتی تھی, لکھی اردو جاتی تھی, دفتری زبان اردو تھی. اس کے باوجود جو ہے نا ہندوؤں کو اس سے بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے. تو 1867 میں بنارس کے مقام سے جو ہے اردو ہندی تنازع پیدا ہوا, جس میں اس بات پر ہندوؤں نے زور دیا کہ بھائی ہندی کو جو ہے وہ دفتری زبان ہونا چاہیے, اس کا جو رسم الخط ہے وہ دیوگری جو ہے وہ بھی دفتری زبان ہونی چاہیے, نہ کہ اردو ہونا چاہیے. اب حالانکہ ہندوؤں کے ہی بہت بڑے افسانہ نگار جو ہیں وہ اس میں اردو میں پہلے سے ہی کام کر رہے تھے, جن میں رتن ناصر شار کی بات کریں, اسی طرح سے منشی پریم چند کی بات کریں, یہاں تک کہ بابو رام سکینہ ہی وہ ہندو تھے جنہوں نے اردو کی پہلی تاریخ لکھی تھی, لیکن اس کے باوجود انہیں اردو زبان سے نفرت تھی. اب یہ تنازع جو ہے یہ تو پیدا ہو گیا. اب اس تنازع میں جو ہے نا یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ایفرٹس کیا کی گئی یا کیا کیا مسلمانوں نے سے بچانے کے لیے کوشش کی. تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے جی سر سید نے اس تنازع پہ کیا جو ہے وہ سٹینڈ لیا. تو سر سید کیونکہ پہلے سے ہی کوشش کر رہی تھی, اور 1867 میں جب یہ اردو ہندی تنازع پیدا ہوا تو سر سید کو یہ معلوم تھا کہ ہندو جو ہے مسلمانوں کی زبان سے نفرت کرتے ہیں, اس لیے سر سید نے اسی وقت یہ کہہ دیا تھا. بنارس کے جو گورنر تھے شیکسپیئر نے کہا تھا کہ آج سے مجھے یقین ہو گیا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں, کیونکہ ایک دوسرے کی شناخت کو یہ نہیں پہچانتی, ایک دوسرے کی شناخت کو برداشت نہیں کر سکتی, تو ایک ساتھ کیسے رہ سکتی ہیں. اس طرح سے اگر بات کریں تو دارالعلوم کا مطالبہ جو ہے ایک کیا گیا تھا سر سید کی طرف سے کہ بھائی آپ جو ہے ایک دارالعلوم بنا دے اردو کے لیے, جہاں پر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے ترجمہ کیا جائے تاکہ انہیں پڑھنے میں آسانی ہو. اس کی بھی بہت زیادہ مخالفت کی گئی ہندوؤں کی طرف سے, اور یہ بھی قابل قبول نہیں آ سکی تجویز. لیکن اس کے بعد کیا ہوا جی, اسٹیبلشمنٹ آف سینٹرل ایسوسیشن جو ہے وہ ایک قائم کی گئی الہ آباد کے اندر. سر سید نے ایک ایسوسیشن قائم کی اردو کے لیے, اور سر سید اپنی ہی سائنٹیفک سوسائٹی جو کہ 1863 کے اندر 1863 کے اندر بنائی گئی تھی, جس کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ جو انگریزی علوم ہیں, جو انگلش ایجوکیشن ہے, اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے اردو کے اندر. اس کے علاوہ ایک اور اگلا اہم قدم جو ہے وہ اس کی نفرت میں اٹھایا گیا, وہ یہ تھا کہ جب یہ تنازع بہت زیادہ بڑھ گیا تو بنگال کا جو گورنر تھا جارج کیمبل, اس نے 1871 کے اندر جو ہے وہ نصابی کتب جو تھیں, جو سلیبس کی بکس تھیں, ان میں سے اردو کو ختم کر دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ 1900 کے اندر یو پی کے جو گورنر تھے اینٹونی میکڈولنڈ جو تھے, انہوں نے بھی ہندوؤں کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر عدالتوں سے, تعلیمی اداروں سے, دفاتر سے, ہر جگہ سے اردو کو تقریباً ختم کر دیا. حالانکہ اس ٹائم پہ اگر یو پی کی ہی
بات کی جائے تو یو پی کے اندر 23 بڑے بڑے اخبار چھپا کرتے تھے، جن میں سے 17 جو تھے وہ اردو کے تھے اور صرف 4 ہندی کے تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ہندی کو رائج کیا گیا اور اردو کو مکمل طور پر بین کر دیا گیا۔ اس سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جو ہے نا اس بات کا احساس ہوا کہ ہندو ان سے کتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں اور وہ ان کی زبان کو بھی برداشت نہیں کر پا رہے۔ یہاں تک کہ محسن الملک جو تھے وہ اس ٹائم پہ علی گڑھ کے اندر جو ہے وہ سیکرٹری تھے، تو انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ محسوس کیا، لیکن کیونکہ اس ٹائم پہ حکومت کا جو پریشر تھا وہ بہت زیادہ تھا، وہ اس ٹائم پہ تو چپ کیے رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک پوری موومنٹ چلائی اردو کو بچانے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ آف انجمن ترقی اردو جو ہے وہ قائم کی گئی کہ اردو کے لیے ایک پروٹیکٹ کرنے کے لیے محسن الملک نے جو ہے وہ ایک ادارہ قائم کیا تاکہ وہاں پہ اردو کے اوپر کام کی جا سکے۔ اس کے علاوہ مولوی عبدالحق جو ہے انہیں بابا اردو کہا گیا، یہاں تک انہیں کہا جاتا کہ انہوں نے اردو سے شادی کر لی ہے، کیونکہ وہ اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا ان کا اردو ہی اردو اردو ہی اردو، بہت زیادہ یہ اثرات پیدا ہوئے ہندوستان کے اوپر کہ مسلمانوں کو یہ سوچنے کا موقع ملا کہ ہندو اور انگریز جو ہیں یہ کس طرح سے جو ہے وہ مسلمانوں کو ناپسند کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کی زبان تک کو برداشت نہیں کر پا رہے اور کیسے گریجولی اسے چینج کیا گیا یا ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو